السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان چار کلمات کو پڑھتا ہے جو اوپر دیے گئے ہیں؟ كفروا آكفين أحسن أنفسهم. جزاک اللہ۔ اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ قالوا لن نبرح عليه فراغ حتى يرجع إلينا موسى۔ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم فراغ عملا۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ ان الذين فراغ وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم۔ إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا فراغ يظلمون۔ وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آپ میں سے کون یہ اوپر دیے گئے 5 کلمات کو دہراتا ہے؟ معكم وليعلموا السلم كفروا للناس۔ جزاک اللہ۔ اب سوال پہ چلتے ہیں۔ والذین فراغ لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا۔ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ فلا تهنوا وتدعوا إلى فراغ وأنتم الأعلون۔ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ واللہ فراغ ولن يتركم أعمالكم۔ والله معكم ولن يتركم أعمالكم۔ جزاک اللہ۔ اب آخری سوال پہ چلتے ہیں۔ هذا بلاغ فراغ ولينذروا به فراغ انما هو اله واحد۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے ان تصویروں کو بھی ایک بار مکمل کر لیتے ہیں۔ بعودة، عنکبوت، ثمار، غنم، الحرس۔ جزاک اللہ۔ أبكم كل بطن أصابع آذان۔ جزاک اللہ۔ صدر، فؤاد، قلب، نملة، حب، نبات۔ جزاک اللہ۔ تو آج اللہ کے کرم سے ہم اثر و اذا علی الفعل ماضی، ہم اذا کے اثر کو دیکھیں گے فعل ماضی پر کیا ہوتا ہے، یعنی ہم جانیں گے یدل علی الاستقبال، یہ اس کا معنی مستقبل میں لے جاتا ہے۔ تو دیکھیے ہم نے پہلے ماضی سے شروع کیا اور پھر اللہ کے کرم سے ہم مضارعہ کر رہے ہیں، اور اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ مضارعہ میں ترجمہ کیسے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے دیکھا کہ اذا ایک ایسا ٹول ہے جو لگتا تو ماضی میں ہے لیکن دائماً اس کا ترجمہ مستقبل سے کیا جاتا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کبھی حسب سیاق اس کا پریزنٹ میں بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، اور کبھی تو یوں بھی ہوتا ہے کہ پاسٹ سے بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ یعنی آج ہم دیکھیں گے کہ اذا کا جو امپیکٹ ہے یہ پاسٹ ٹینس میں کیسے میننگ کو چینج کرتا ہے۔ یہاں پر اور ایک چیز ہمیں نوٹ کر لینی چاہیے کہ اذا ایک کنڈیشنل ٹول ہے جس کے کئی یوزز بھی ہیں، لیکن آج خاصتاً ہم دیکھیں گے
کہ اذا ماضی میں کیا اثر پیدا کرتا ہے. تو مضارعہ کی گردان کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں. یفعلو تفعلو، یفعلانی تفعلانی، یفعلون یفعلن، تفعلو تفعلین، تفعلانی تفعلانی، تفعلون تفعلن، افعلو نفعلو. اور ساتھ ہی جو ضمائر ہیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انت انتما انتن، انا اور نحن. تو آئیے ایک بار ماضی کی گردان کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ہے فعل، پھر ہے فعلت، فعلا فعلتا، فعلو فعلنا، فعلت فعلت، فعلت فعلتما فعلتم، فعلتما فعلتن، اور یہ ہے فعلنا. اور اس میں بھی ہم جانتے ہیں کہ کیسے ضمائر اس میں آ جاتی ہے، یعنی ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا اور نحن. پہلے ہم اس میں مضارعہ کی پریکٹس کریں گے اور پھر ماضی کی. هو يذهب، هي تكتب، هما يأكلان، هما تجلسان، هم يجلسون، هن يقمن. جزاکم اللہ خیر. أنت تقول، أنت تقولين، أنتما تشربان، أنتما تشربان، أنتم تقرؤون، أنتن تدخلن، أنا أقوم. نحن نرجد. جزاکم اللہ خیر. تو بالکل اسی پیٹرن پر اب ہم اسے ماضی کے ساتھ کریں گے. عفواً. هو ذهب، هي كتبت، هما أكلا، هما جلستا، هم جلسوا، هن قمنا. جزاکم اللہ خیر. أنت قلت، أنت قلت، أنتما شربتما، أنتما شربتما، أنتم قرأتم، أنتن دخلتن، أنا قمت. نحن سجدنا. جزاکم اللہ خیر. تو اللہ کے کرم سے ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں نواسب المضارعہ دیکھے تھے کہ کیا ایسے ریزنز ہوتے ہیں جو مضارعہ کو منسوب کر دیتے ہیں. اس پہ پہلے ہم نے دیکھا 4 تو ایسے ہیں جو کہ بنفس ہی مضارعہ کو مجزوم کرتے ہیں، یعنی خود. ان میں ہم نے پڑھا ان، لن، کائی اور اذن. ان کا ترجمہ کے، لن کا ترجمہ ہرگز نہیں، کائی کا ترجمہ تاکہ، اور اذن کا ترجمہ پھر تو تب تو. پھر ہم نے دوسری کیٹیگری میں دیکھا کہ ایسے ٹولز جو کہ مضارعہ کو مجزوم تو کرتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان میں ایک ان ہوتا ہے جو کہ پوشیدہ ہوتا ہے، مضمر ہوتا ہے. پھر ہم نے یہ بات کی کہ ایک ٹول ان میں سے ہوتا ہے جو جوازن، جسے ہم نے لام التعلیل کہا، جو کہ زیادہ فریکوینٹلی استعمال ہوتا ہے. اس کا ترجمہ تا کے اور کے لیے سے ہوتا ہے. اس کے برعکس وجوباً ہم نے دیکھا لام جہود، فاء السببیہ، واو المعیہ اور آو اور حتی. لام الجہود میں ہم نے دیکھا پھر ایک ما کانا اور لم یکن ہوتا ہے جو کہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، جو کہ ہمیں اس کو پہچاننے میں مدد کرتا ہے. اور اس کا ترجمہ پھر ہرگز نہیں تھا کہ سے کیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے ہم نے دیکھا ایک فا ہوتا ہے جسے ہم فاء السببیہ کہتے ہیں، جس کا ترجمہ پس یا تاکہ سے ہوتا ہے. اور ایک واو ہوتا ہے جسے ہم واو المعیہ کہتے ہیں، جہاں پر کہ ترجمہ کے ساتھ ہوتا ہے. اور آؤ ہم نے دیکھا آؤ بھی ایک ادوات میں سے ہے جس کا ترجمہ پھر تا کسے کیا جاتا ہے یا یہاں تک کسے کیا جاتا ہے. اور آخر پر ہم نے حتی بھی دیکھا تھا جس کا ترجمہ یہاں تک سے ہوتا ہے. تو ہم نے اس کے اینڈ پر یہ بات کی تھی کہ رفتہ رفتہ جب ہم جو مضارعہ کے افعال دیکھیں گے تو ہم وہاں پر رکیں گے، دیکھیں گے کہ یہ مضارعہ کی کون سی سٹیٹ ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجزوم ہے. اگر تو وہ منصوب ہے تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک ریزن ہوگا جو کہ ہم رفتہ رفتہ ایکسپلور کریں گے. اور اس میں ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ میننگ کتنا خوبصورت اور عمدہ ہو جاتا ہے. اب آئیے آج کے لیسن میں ہم کیا دیکھیں گے. ہاں، آج ہم ایک ٹول کے بارے میں پڑھیں گے جسے ہم اذا کہتے ہیں، یعنی یہ ایک اداۃ الشرط ہے، شرط کا ایک ٹول ہے. پہلی بات نوٹ کر لینے کی ہے کہ یہ فعل ماضی میں داخل ہوتا ہے، تدخل علی فعل الماضی. اور پھر کیا کرتا ہے، یہ مستقبل کا معنی اس میں دے دیتا ہے. پھر کیا کرتا ہے، تفید تحقق الفعل فی المستقبل عند وقوع الشرط. اور اس کا جو سٹرکچر بنتا ہے وہ شرط اور جوابی شرط جیسا بنتا ہے، جسے کہ ہم نے جانا تھا شرط اور جزا کے نام سے بھی جانتے ہیں، جیسے ہم نے ان میں دیکھا تھا. تستخدم مع الامور المتوقع او المؤکدہ، یعنی یہ یقینی اور متوقع کاموں کے لیے لگتا ہے، یعنی جن میں ہم سرٹینٹی زیادہ پاتے ہیں. بخلاف ان التی تفید الشک،
ان کے مقابلے میں، یعنی ان میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی ان میں بھی شرط اور جوابی شرط ہے، لیکن اذا میں کام کا وقوع مور سرٹن ہوتا ہے، یعنی زیادہ ایشورنس کس میں ہوتی ہے؟ اذا میں ہوتی ہے۔ فی الحال ہم نے یہاں پر یہ دیکھا کہ اذا ماضی میں لگتا ہے اور اسے مستقبل کے معنی میں لے جاتا ہے، اور ایک چیز ہم نے یہ جانی کہ یہ ایک شرط یا ٹول ہے جس میں کہ ایک شرط ایک کنڈیشن ہوتی ہے اور ایک جوابی شرط یا جزا ہوتی ہے۔ تو ہم اداۃ الشرط اذا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ یہ آتا ہے ماضی کے صیغے میں، لیکن اس کا جو معنی ہے وہ مستقبل سے کیا جاتا ہے۔ تو اذا کا جو اپنا میننگ ہے وہ ہے جب، اگر، وین اور اف۔ تو یہاں سے آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ جب یہ اور اگر، اس میں ایک تھیم ٹائم کا بھی ہے، یعنی یہ ہمیں ٹائم کے بارے میں بھی بتاتا ہے جسے کہ ہم ظرف کہتے ہیں، یعنی دائماً یہ فعل ماضی کے پہلے آتا ہے اور مستقبل سے ترجمہ ہوتا ہے۔ پھر اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اگر یہ دنیا کے معاملات کے بارے میں ہے تو یہ مستقبل قریب کا معنی دیتا ہے، اور اگر یہ آخرت کے احوال کے متعلق ہے تو پھر ہم بعید سے ترجمہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اذا تو فعل ماضی میں آتا ہے لیکن ترجمہ مستقبل سے ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ہمارے پاس ایک ٹول ہے انما، جو کہ ہم عام استعمال کرتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ماضی میں ہی ہم کہیں کہ اگر اس نے یہ کیا تو یہ ہوا، لیکن زیادہ تر ہم ماضی میں جب اذا لگاتے ہیں تو اس کا ترجمہ مستقبل سے ہوتا ہے، جو کہ ہم مثالوں سے دیکھیں گے۔ اس کا وہ تھیم بھی کبھی کبھی ہمیں ملتا ہے جہاں پر کہ ایک پرانی چیز کو دہرایا جاتا ہے۔ اور ایک چیز جو کہ ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے، اذا کا اور ایک امپلیکیشن یہ ہے کہ یہ کسی یعنی ریپیٹیڈلی آکرنگ ایونٹ کے لیے بھی لگتا ہے، یعنی وہی ٹائم کا وین ایور کا ترجمہ کبھی کبھی اس میں پایا جاتا ہے، کیونکہ جب ہم آیتیں کھولیں گے اذا کے بعد دیکھیں گے، ماضی کو دیکھیں گے، پہلا پوائنٹ آف ڈسٹنکشن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر یہ دنیا کی بات چل رہی ہے تو یہ ابھی ہونے والا ایونٹ ہے یا بہت جلد ہی ہونے والا ایونٹ ہے، لیکن جب یہ آخرت کے بارے میں ہے تو یہ مستقبل بعید یعنی بہت دور کی بات ہے۔ لیکن تھیم کیا ہے اس میں؟ سرٹنٹی، اذا میں سرٹنٹی ہے، ایشورنس ہے کہ واقعی یہ کام ہونے والا ہے۔ اور آخر پر آپ یہ بھی نوٹ کر لیں گے کہ اذا کے بعد تو فعل ماضی آ جاتا ہے، لیکن بیچ میں کبھی کبھی بلاغت کے اعتبار سے اس کے بیچ میں اسم بھی لایا جاتا ہے، جیسے اذا الشمس کورت، تو فعل کو اسم کے بعد لیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں رفتہ رفتہ آپ کو پتہ چل جائیں گی اور اس کی خوبصورتی واضح ہوتی جائے گی۔ اب آئیے قرآن کریم سے کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت 14 میں دیکھیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ وَإِذَا اور جب، یہ کیا ہے؟ لقو، یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور جب ملتے ہیں تو یہ مضارعہ کا ترجمہ ہم نے کر دیا، اور جب ملتے ہیں الذین آمنوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا، یعنی جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم نے بھی ایمان لایا یا ہم مومن ہیں۔ تو یہاں ہے جب ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا۔ اب اسی آیت میں آگے دیکھیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس، قَالُوا تو وہ کہتے ہیں إِنَّا مَعَكُمْ در حقیقت ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ تو یہاں دیکھا جب وہ ملتے ہیں، جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، لکھا ماضی ہے، ترجمہ لیکن حاضر سے کیا۔ اور اس کی اور ایک امپلیکیشن یہ بھی ہے کہ یہ منافقوں کا اصول ہی ہے، یعنی یہ آیت آپ کو بتاتی ہے جب بھی منافق آپ سے ملیں گے وہ کہیں گے ہم ایمان لائے، اور جب وہ خلوت میں جائیں گے وہ کہیں گے کہ ہم، یعنی وہ ان سے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ بے شک ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سورۃ الشعراء کی آیت 80 میں ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ وَإِذَا
اور جب مریض تو میں بیمار ہوتا ہوں، فہو یشفین تو وہ مجھے شفا بخشتا ہے. تو یہاں پر یہ فا کیا ہے؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ریزن دیتا ہے. یہاں سے ریزن ہے یعنی کنڈیشن، یعنی جسے ہم نے شرط کہا، اور یہ جواب الشرط ہے. پہلی بات ہم نے یہاں پہ دیکھی مریض تو، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر آپ اس پر غور سے دیکھیں گے، مریض تو میں بیمار ہوا پاسٹ میں ہے، لیکن ہم نے دیکھا اذا مریض تو جب میں بیمار ہوتا ہوں. اور پھر اس کا جو فائنل میننگ ہم دیکھیں گے، جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا بخشتا ہے. یعنی اس میں ریپیٹیشن ہے، جب بھی جب بھی جب بھی جب بھی، جب کبھی میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا بخشتا ہے. یعنی کلما کے بالکل مترادف ہے یہ. کلما جیسے ہم نے زکریا اور مریم علیہ السلام کے قصے میں کلما دیکھا ہے. سورۃ النساء کی آیت 142 میں دیکھیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم. ان المنافقین بے شک منافقین، یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں، چال بازی کرتے ہیں. کس کو؟ اللہ کو. وہو خادعهم حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے. مزید منافقوں کی خوبی کیا بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ جب وہ اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ نماز کی طرف. جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ سسک کے سستی سے اٹھتے ہیں. آگے فرمایا یراؤن الناس وہ دکھاوا کرتے ہیں، وہ دکھاوا کرتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا اور کم ہی لوگ ہیں یاد کرنے والے اللہ کو. ولا یذکرون اور نہیں کرتے ہیں یاد اللہ کو، الا قلیلا مگر کم. تو اس آیت کے حوالے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب بھی نماز کے لیے اٹھیں تو ہم چاق و چوبند اٹھیں، اپنے کمر باندھ کر بالکل سیدھے نماز کے لیے کھڑے ہوں. تو یہاں پھر سے ہم نے دیکھا قوموں وہ اٹھتے تھے، لیکن یہاں ہم نے ترجمہ کیا کیا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اور مزید یہ ایک پراپرٹی ہی بن گئی کس کی؟ منافقین کی. یعنی جب بھی وہ نماز کے لیے اٹھیں گے تو وہ سسک کے اٹھیں گے، وہ لوگوں کو ریا کرتے ہوئے دکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت کم ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اذا کا جو تھیم ہے یہ فیوچر میں سرٹنیٹی کے ساتھ کیسے آتا ہے. تو سورۃ القیامہ کی آیت 7, 8 اور 9 کو ہم دیکھیں گے، جو کہ سٹارٹ ہوئی ہے اذا سے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ پس جب نگاہیں کھیرا ہوں گی. بَرِقَ ماضی کا صیغہ ہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ جب نگاہیں کھیرا ہوں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ اور اذا کا امپیکٹ یہاں پر بھی ہمیں ملے گا کیونکہ یہ عطفیہ واو ہے جو کہ انشاءاللہ ہم جلد ہی پڑھیں گے. وَخَسَفَ الْقَمَرُ یعنی اس دن کیا ہوگا؟ ایک تو نگاہیں کھیرا ہوں گی، اس کے بعد چاند خسف یعنی بے نور ہو جائے گا، گرہن ہو جائے گا. اور وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور اکٹھے کر دیے جائیں گے سورج اور چاند. سورۃ الکہف کی آیت 98 میں دیکھیں، قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي قَالَ اس نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا پھر جب آئے گا، جاء وہ آیا، جاء وعد ربی آیا میرے رب کا وعدہ. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جب آئے گا میرے رب کا وعدہ یعنی جب وہ وقت آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا تو کر دے گا اسے ریزہ ریزہ، اسے ہموار کر دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا اور بلا شبہ میرے رب کا وعدہ سچا ہے، سچا وعدہ ہے. سورۃ البقرہ کی ہی آیت 11 میں دیکھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب ان سے کہا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے، قولا اس نے کہا، کیلا کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی ہم پڑھیں گے، اسے مجہول کہتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ جب ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا فی الارض نہ فساد مچاؤ زمین میں.
جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی یہ پریزنٹ ٹینس میں ہم نے اس کا ترجمہ کیا، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مچاؤ، قولو، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ سورۃ النازعات کی آیت 34 میں کیا ہے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جاءت وہ آئی، فَإِذَا جَاءَت پھر جب آئے گی، طامۃ الکبریٰ عظیم ہنگامہ، یعنی جب وہ عظیم ہنگامہ برپا ہوگا۔ اسی طرح یہاں دیکھیں سورۃ الزلزال کی آیت نمبر 1 میں کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلا ڈالی جائے گی زمین، زلزالہا، پوری طرح سے، شدت سے۔ یعنی یہ دو آیتیں جو ہیں یہ مستقبل کے لیے، مستقبل بعید کے لیے، یعنی جب قیامت کا وقوع ہوگا۔ تو اس طرح آج اللہ کے کرم سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو ایذا ہوتا ہے اس کا اثر ماضی پر کیا ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ استقبال یعنی مستقبل کی طرف دلالت کرتا ہے۔ ایذا کا میننگ جب یا اگر سے ہوتا ہے، وین اور اف، یہ ماضی میں آتا ہے اور مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ اور قریب یعنی پریزنٹ اور یعنی نیئرر فیوچر، یا ہم کہہ سکتے ہیں ویری سون کے لیے یہ تب معنی دیتا ہے جب یہ دنیا کے امور کے بارے میں ہو، لیکن جب یہ آخرت کے امور کے بارے میں ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مستقبل بعید کا معنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کی کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔